پھر بھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، خداوند عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، پروردگار ہماری حاجات کو پورا فرمائے۔ جن جن مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اموات پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو مولا کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلند تر صلوات بھیج دیں۔ عقائد کے سلسلے میں مختصراً گفتگو ہوئی، اور اس میں ہم نے پانچوں اصول جو ہیں اس کو بہت ہی مختصر انداز سے، مختصر الفاظ میں اس پر کچھ گفتگو کی ہے، اور پانچویں اصل جو ہمارے اصول دین کی ہے وہ ہے قیامت، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان سب نے انسانوں کو یہ باور کرانا چاہا اور یہ یقین دلایا کہ ایک دن ہے کہ جس دن خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ اصل میں یہ نظریہ ہے حیات بعد از موت کا، یہ جو عقیدہ دیا گیا ہے قیامت کا کہ سب کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور اپنے سامنے حاضر کرے گا، یہ اصل میں ہے کہ تم نے مرنے کے بعد فنا نہیں ہو جانا۔ انبیاء کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ انسانوں کو یہ یقین دلائیں کہ تم نے مرنے کے بعد زندہ رہنا ہے۔ اس کو کہا گیا ہے حیات بعد از موت، کہ موت کے بعد حیات ہے، زندگی ہے، موت کے بعد فنا نہیں ہے، موت کے بعد ایک عالم ہے، اور اصل زندگی انسان کی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھنا بہت مشکل تھا کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتے ہیں۔ تمام انبیاء نے جناب آدم سے لے کے ختمی مرتبہ تک سارے انبیاء نے انسانوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور زندہ رہنا ہے، اور ایک دن خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے ان کے کیے ہوئے اعمال کی پرسش کرے کہ انسان دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں، اور نیک لوگوں کو اس کی جزا اور انعام ملے، اور بدکاروں اور برے لوگوں کو اس کی سزا ملے۔ توجہ فرمائیں اور دیکھیں، یہ عین عدل ہے، اور عقلی استدلال اس پہ قائم ہے، اور خود یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، یعنی عدل بھی ہے خدا کی طرف سے اور تقاضائے عقل بھی ہے انسانوں کی طرف سے۔ یعنی خود انسان چاہتے ہیں کہ ایک دن ہو جب فیصلہ ہو ہمارا۔ ظاہر ہے کہ سب انسان اس دنیا میں ایک امتحان سے گزر رہے ہیں، دور ابتلا ہے۔ اس دنیا کو دار المحن کہا گیا ہے کہ یہ دنیا مشکلات کا گھر ہے، محنتوں کی جگہ ہے،
یہاں محنت کرنی ہے، یہاں مشکلات آئیں گی، یہاں دشواریاں آئیں گی، دار ابتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ آزمائشیں لیتا ہے، کچھ بندہ خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہم کچھ کر رہے ہیں۔ جتنے انسان کسی نہ کسی دین کو ماننے والے ہیں، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، اسلام ہو یا غیر اسلام ہو، ہر دین میں انسان کے اوپر کچھ کام ہیں جو اس نے کرنے ہیں، کچھ وہ کام ہیں جو اس نے نہیں کرنے، جنہیں ہم واجبات اور محرمات کہتے ہیں۔ کہ واجبات وہ ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، بالکل لازم ہے، ہر انسان پر لازم ہے، ہر مذہب میں، جن کو ترک کرنے کی، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کچھ وہ کام ہیں جو انجام نہیں دے سکتے، ان کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر مذہب میں ایسا ہے۔ تو انسان کی عقل یہ چاہتی ہے، انسان کی خواہش یہ ہے، تقاضا اس کا یہ ہے کہ جو میں نے کیا ہے، اگر میں نے مذہب کے مطابق اچھے کام کیے ہیں تو اس کی جزا ملنی چاہیے۔ البتہ کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ مجھے سزا ملے، حالانکہ عقل یہ بھی کہتی ہے کہ اگر اچھے کام کیے ہیں، ہر طالب علم چاہتا ہے کہ میں نے پورا سال محنت کی ہے تو مجھے اس کا بہترین رزلٹ ملے، میں کامیاب ہو جاؤں، میں اگلے کلاس میں چلا جاؤں، اگلے درجے میں منتقل ہو جاؤں۔ اور ساتھ ہی اس کی عقل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نے محنت نہیں کی ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، کچھ یاد ہی نہیں کیا ہے، تو میں پاس نہیں ہو سکتا۔ ہر ذہن میں یہ تصور، یہ چیز موجود ہے کہ اپنے عمل کا مجھے رسپانس ملنا چاہیے، جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا مجھے انعام ملنا چاہیے، میری محنت کا ثمر ملنا چاہیے، مجھے پھل ملنا چاہیے۔ اور اللہ کا عدل بھی یہی ہے کہ میں بندوں کو ان کے اعمال خیر پر ان کو انعام دوں، جزا دوں، اور جو عمل انہوں نے کیا، ظاہر ہے کہ جو عدل ہے خداوند عالم کا، عدل سے اوپر اس کا فضل ہے۔ اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ رحیم کہا ہے، رحمان کہا ہے، کریم کہا ہے، تو اس کی جو رحمت ہے وہ اس کے عدل پہ بھی غالب ہے، اس کا جو کرم ہے وہ اس کے عدل پہ غالب ہے، جو اس کا فضل ہے وہ اس کے عدل پہ غالب ہے۔ اس نے ہمیں بتایا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اپنی کتاب کے ذریعے سے، کہ جو تم عمل خیر کر کے لاؤ گے نا، میں اس سے بڑھ کے تمہیں اجر دوں گا۔ ایک نیکی کر کے آؤ گے تو میرا فضل اتنا ہے کہ میں ایک نیکی کی 10 نیکیوں کے برابر جزا دینے والا ہوں۔ یہ فضل خدا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کر کے آئے گا، ایک عمل خیر کر کے آئے گا، اس کو 10 گنا کر کے لکھا جاتا ہے۔ یہ کم از کم ہے۔ فضل و لطف الہی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جتنی نیت خالص ہوتی جائے گی، عمل کی جزا بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن سزا میں اس نے عدل رکھا ہے، ظلم نہیں ہے، ظلم تو کرتا ہی نہیں ہے۔ لیس بظلام للعبید، ہرگز ہرگز اپنے بندوں پر خدا ظلم نہیں کرتا، چونکہ عین عدل ہے۔ اور اس سے بڑھ کے سزا نہیں دیتا، اور اسے کم کر دیتا ہے۔ یعنی یہاں بھی فضل کار فرما ہے عدل کے ساتھ ساتھ، کہ اگر انسان توبہ کرے، استغفار کرے، مرنے سے پہلے اس کو یہ توفیق ہو جائے کہ اپنے برے اعمال پر اللہ سے معافی مانگ لے، تو اسی لمحے معاف کر دیتا ہے۔ دنیا میں یوں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے کہ اس طرح معاف کر دے کہ گویا تمہارے نامہ اعمال میں کوئی غلط چیز آئی ہی نہیں۔ لیکن اگر عدل کرتا ہے تو پھر یہ کہ ایک برائی کی ایک ہی لکھی جاتی ہے، ایک برے عمل کو ایک ہی سیو کیا جاتا ہے، وہ بھی اس وقت تک جب تک معافی نہ مانگ لے، اور اگر معافی مانگ لے تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔
اور ظاہر ہے یہ موقع خداوند عالم فراہم کرتا ہے، یہ بھی اس کا لطف ہے، فضل ہے، کرم ہے، عنایت ہے کہ وہ ہمیں ایسے موقع فراہم کرتا ہے۔ ایک تو ہر لمحہ اس کی طرف سے باب توبہ کھلا ہوا ہے، جب چاہے انسان خداوند عالم سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ ابھی یہ ماہ رمضان جیسی عظمتوں والا مہینہ دیا ہے، ہر ہفتے میں شب جمعہ، جمعے کا دن، پھر سال میں مختلف مواقع آتے ہیں، یعنی ہر لمحے اس کی طرف سے آواز آ رہی ہے، کون ہے اپنے گناہوں کو ہم سے معاف کرائے، کون ہے ہم سے اپنے گناہوں کو معاف کرائے۔ معصوم فرماتے ہیں ہر رات میں خداوند عالم 70 ہزار افراد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر رات۔ شب قدر کی بات نہیں ہے، ماہ رمضان کی راتوں سے مخصوص نہیں ہے، یہ شب جمعہ کے لیے نہیں، ہر رات۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو سزا دینے میں دلچسپی نہیں ہے، یہ الفاظ سمجھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ دلچسپیوں سے ماورا ہے۔ یعنی خدا یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کو سزا دوں، وہ یہ چاہتا ہے میں سب کو بخش دوں، سب کو معاف کر دوں۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو معاف کرانے کے بعد دوبارہ مجرمین کی فہرست میں نہیں جاتے، اور ہم جیسے ناقص لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیوں پر افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ معاف بھی کرا لیتے ہیں، پھر انہی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مگر اس کریم نے پھر بھی اپنا دروازہ کھولا ہوا۔ اور یہ 70 ہزار کی جو تعداد بتائی جاتی ہے نا، آپ سب بہتر سمجھتے ہیں، روایات میں جو آتا ہے کہ 70 گنا 70 ہزار فلاں، یہ تعداد جو لفظ عدد آ جاتا ہے نا، یہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، کوئی مخصوص یہ نہیں ہے کہ 70 ہزار کی گنتی کر کے اللہ نے 70 ہزار کے بعد ایک بندہ بھی اوپر معاف نہیں کرے گا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بخشنے والا ہے کہ ساری دنیا کے گناہگار بھی اگر ایک رات میں، ایک لمحے میں اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، تو وہ سب کے گناہ معاف کر دیتا۔ اتنا غفور و رحیم ہے، اس لیے کہ اس کو سزا دینے سے کیا ملنا ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ انسان جنت میں چلا جائے تو خدا کو فرق نہیں پڑتا، جہنم میں سارے چلے جائیں تو خدا کو فرق نہیں پڑتا، لیکن چونکہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحم کرنا فرض کیا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ بندے جنت میں آئیں، میرے قریب آئیں، تو وہ ہر ایک کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ وہ چاہتا یہی ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی جہنم میں نہ جائے۔ اس مثال سے بچے نوجوان سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے اولاد سے۔ حالانکہ ماں باپ صرف ہمارے دنیا میں آنے کا ایک وسیلہ ہیں، ماں باپ ہمارے خالق نہیں ہیں، ماں باپ فضل نہیں رکھتے ہمارے اوپر، کرم نہیں رکھتے ہمارے اوپر، ایک محبت ہے، ایک شفقت ہے۔ اسی محبت اور شفقت کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، اولاد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے، چاہے بچہ جتنا بھی نافرمان ہو جائے، کہ ہونا نہیں چاہیے۔ ماں باپ کا جو نافرمان ہے وہ خدا کا بھی نافرمان ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی دنیا کا متقی ترین انسان بن جائے کہ سارا دن وہ پورا سال روزوں میں گزار دے اور ساری رات عبادتوں میں بسر کر دے، اور پتہ نہیں کتنی دولت جو ہے وہ راہ خدا میں فقیروں میں تقسیم کر دے، لیکن اگر ماں باپ کا گستاخ ہے تو حضور نے فرمایا وہ جنت میں جانے کی خوشبو بھی دور ہے، جنت میں جانا خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو ماں باپ حالانکہ وہ ہمارے خالق نہیں ہیں، مگر پھر بھی ان کو اتنی محبت ہوتی ہے کہ ذرا سی ہماری تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، فضل کرتا ہے، کرم کرتا ہے۔ اس نے یہ ساری کائنات اور اس کی نعمتیں انسانوں کے لیے وقف کر رکھی ہیں، تو وہ کیسے برداشت کرے گا یا پسند کرے گا کہ انسان جہنم کی آگ میں چلا جائے؟ جہنم کی آگ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ہم دنیا کی آگ کو دیکھتے ہیں، یہ دنیا کی آگ اسی وقت جلاتی ہے
جب کوئی چیز آگ میں گر جائے اور اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے دنیا میں کہ اگر اتنے فیصد جسم نہیں جلا ہے تو علاج ممکن ہے، لیکن روایات میں، اب چونکہ ٹائم نہیں ہے اتنا زیادہ، آگے آپ خود مطالعہ کریں، روایات میں ہے کہ جہنم کی آگ کو اگر کوئی خواب میں بھی دیکھ لے تو وہ حقیقت میں جل جاتا ہے۔ ایسے واقعات علماء نے، خصوصاً شہید دستغیب نے اور آیت اللہ سید محمد حسینی تہرانی نے اپنی کتاب معاد شناسی وغیرہ میں یہ روایتیں یعنی واقعات لوگوں کے نقل کیے ہیں کہ خواب میں جہنم کی آگ کو دیکھا ہے۔ حالانکہ آپ خواب میں آگ کو، یہ دنیا کی جو آگ ہے اس کو دیکھیں، جلتا نہیں ہے کوئی۔ خواب میں آپ سیلاب میں خدا نہ کرے گھر جائیں تو جسم یا کپڑے گیلے نہیں ہوتے حقیقت میں۔ بھوکا انسان خواب میں روٹی کھا رہا ہو تو پیٹ نہیں بھرتا حقیقت میں، لیکن جہنم کی آگ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ حدیثوں میں بھی ہے اور واقعات بھی علماء نے نقل کیے ہیں کہ جس نے خواب میں جہنم کی آگ کو دیکھ لیا تو وہ حقیقت میں اس کا بدن جل گیا۔ کون برداشت کر سکتا ہے جہنم کی آگ جس کو اللہ نے جلایا ہے؟ لیکن وہی دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اس آگ کو کافروں اور مشرکوں کے لیے اور اپنے دشمنوں کے لیے بنایا ہے۔ انسان اگر گناہ گار ہے تو فوراً معافی طلب کرے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ انسان کی عقل کا تقاضا ہے کہ ایک دن ہو جس میں ہمارا حساب و کتاب ہو۔ آپ دیکھتے ہیں مزدور مزدوریاں کرتے ہیں، ہفتے کے آخر میں یا مہینے کے آخر میں آگے کہتے ہیں جی ہمارا حساب کر دیں، پتہ چلے ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا کمایا۔ اسی طرح انسان کی عقل بھی، اب ہم اس طرف متوجہ نہ ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ میری زندگی کے اینڈ پر، میرے اختتام حیات پر فیصلہ ہو کہ میں کہاں ہوں، کس درجے میں نے آگے جا کے زندگی گزارنی ہے۔ انبیاء نے یہ یقین دلایا ہے کہ تم نے مرنے کے بعد زندہ رہنا ہے، حیات بعد از موت، اور وہاں دو ہی چیزیں ہیں، یا اچھی زندگی ہے یا بری زندگی۔ موت کے بعد عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے تا روز قیامت۔ برزخ میں بھی جنت اور جہنم ہے۔ ایک جنت اور جہنم وہ ہے جو روز قیامت حساب و کتاب کے بعد ملنی ہے، اس کے اپنے مراحل ہیں، اور ایک جنت اللہ نے عالم برزخ میں بنائی ہوئی ہے کہ جیسے ایک مرد مومن، ایک باعمل مومن اس دنیا سے آنکھ بند کرتا ہے، اس آنکھ بند کرتے ہی ایک نیا عالم اس کے لیے کھل جاتا ہے، اور ایک عالم ایسا ہوتا ہے کہ وہ جنت کا نظارہ ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک جنت کی جھلک ہے، اور اس کو ملائکہ پھر خوشخبری دیتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے برزخ کی جنت ہے، انعام کے طور پر جب تک اس برزخ کے عالم میں ہو اس جنت سے استفادہ کرو، اور حقیقی جنت تمہیں روز قیامت ملے گی۔ اس دنیا میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں ہمارے لیے خلق کی ہیں، ہمارا ذہن ان کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ کتنی نعمتیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں اس نے گناہ بھی کرنے ہیں۔ دنیا کی اکثریت خداوند عالم کی اطاعت میں نہیں ہے، خدا کی ذات کے منکر ہیں، یا کوئی مانتے بھی ہیں تو وہ توحید کا عقیدہ ویسا نہیں ہے جیسے اسلام نے دیا ہے۔ جیسے عیسائی تین کو ملا کے توحید بناتے ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس۔ باپ سے مراد اللہ تعالیٰ، بیٹے سے مراد جناب عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس سے مراد جبرائیل، کہ یہ تینوں مل کے توحید بنتی ہے، توحید فی التثلیث۔ ٹھیک ہے، تو وہ توحید کا عقیدہ تو نہیں ہے جو جناب عیسیٰ نے منوایا ہوگا۔ اور جو توحید کو بھی مانتے ہیں، اسلام کو بھی مانتے ہیں، ان میں بھی دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا، ہم سب کا کیا عالم ہے۔ ہم خود کتنی اطاعت کرتے، 24 گھنٹے میں اللہ کی کتنی اطاعت کرتے، اکثر اوقات ہمارے معصیت میں گزرتے ہیں۔
یا اطاعت میں نہیں گزرتے۔ اس کے باوجود پروردگار عالم کی اتنی نعمتیں ہیں، اس مادی دنیا میں اتنی نعمتیں ہیں کہ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم شمار کرنے بیٹھ جاؤ تمہاری زندگی ختم ہو جائے تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اور میں اکثر السلام علیکم، تشریف لیں، بیٹھیں، تشریف لیں۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ کو کتنی دیر ہوئی ہے اس فرش پہ آ کے بیٹھے ہوئے؟ 10 منٹ ہوئے، 15 منٹ ہوئے، 20 منٹ ہو گئے ہوں گے۔ آپ یہ بتا دیں کتنے سانس لے چکے ہیں اب تک؟ سانس کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، یا یوں کہیں کہ اس کی کل نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ سانس لینا۔ کتنے سانس لیے ہیں اب تک؟ کسی نے نہیں شمار کیے ہوں گے، نہ کوئی گن سکتا ہے کہ ایک دن میں کتنے سانس لے لیتا ہوں، اور اتنے سانسوں میں کتنی آکسیجن میں نے صرف کر لی ہے۔ ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس مادی دنیا میں گنہگار لوگوں کے لیے کہ دنیا اتنی گنہگار ہے، لوگ ایسے ہیں جو اصلاً اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ خدا بھی کوئی ہے، پھر بھی اس کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں ہے اور سب کے لیے ہے۔ تو اس عالم برزخ میں اس نے اپنے مومن بندوں کے لیے کیسی کیسی نعمتیں رکھی، اور پھر جنت الفردوس میں اس کی نعمتوں کا کون ٹھکانہ اپنے حساب کر سکتا ہے، اور کیا ٹھکانہ ہوگا اس کی نعمتوں کا جو جنت الفردوس میں رکھی ہوئی۔ یہ اس کا فضل ہے۔ تمام انبیاء نے آ کے انسان کو یہی یقین دلایا ہے کہ تم نے مرنے کے بعد فنا نہیں ہو جانا، زندہ رہنا ہے۔ موت ایک مرحلے کا نام ہے، جیسے ولادت ایک مرحلہ ہے۔ ولادت میں کیا ہوتا ہے؟ انسان ماں کے شکم سے دنیا میں منتقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ ہر انسان کی اپنی وضعیت پر مبنی ہے، اس کی حالت پر مبنی ہے کہ اس کی ولادت میں کتنے 1 سیکنڈ لگے، 1 منٹ لگے، 1 گھنٹہ لگے، کتنا دیر ٹائم لگتا ہے، یہ اس کی اپنی جسمانی کیفیت پر مبنی ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے، اس سے ہم دنیا میں آئے۔ پھر ایک اور مرحلہ ہے کہ جب ہم نے اس دنیا سے اگلے عالم میں جانا ہے، اس کو وفات کہا گیا ہے۔ یہ ولادت ہے، چونکہ پیدا ہونے والا جو بچہ ہے، مولود جو ہے، وہ اپنے والدین کے پاس آ رہا ہے، ماں کے پاس آ رہا ہے، باپ کے پاس آ رہا ہے، اسے دنیا میں ایک ولدیت مل جائے گی، تو اس کو کہا گیا ہے ولادت۔ آخر میں جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، چونکہ سب سے چھوٹ جانا ہے دنیا کے رشتوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے چھوٹنے کو وفات کہتے ہیں، فوت ہو جانا، تو اس کو کہا گیا ہے وفات۔ یہ بھی ایک مرحلہ ہے، اس میں بھی کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ انسان کے اعمال پہ مبنی ہے۔ ولادت میں کتنی دیر لگتی ہے، یہ ہماری جسمانی کیفیت پر مبنی ہے کہ بچہ جلدی سے دنیا میں آ جاتا ہے یا دیر سے آتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ جسم کے اعتبار سے ہے۔ موت چونکہ اس کا تعلق روح سے ہے، تو اس نے دنیا میں کیا کیا ہے، کیسا رہا ہے، کیسے اعمال تھے، کیسا کردار تھا، ایمان مکمل تھا کہ نہیں، اعمال مکمل تھے یا نہیں، وفات میں کتنا ٹائم لگتا ہے، وہ اس اعمال صالح اور ایمان پر مبنی ہے۔ جتنا مومن متقی ہوگا اتنی جلدی وہ اس عالم میں منتقل ہو جائے گا جسے برزخ کہا گیا ہے۔ تو دنیا میں آنا ولادت ہے، یہ بھی ایک مرحلہ ہے، وہ بھی ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے، ہمیں اس وقت احساس نہیں ہوتا۔ اور وفات اس دنیا سے جانا ہے، سب سے چھوٹ جانا ہے، اور جو چلے گئے ان سے جا کے ملحق ہو جانا ہے۔ آپ یوں کہیں کہ یہاں وفات ہو رہی ہے، وہاں ولادت ہو رہی ہے۔ اسی کو کہا ہے حیات بعد از موت، کہ موت کے بعد انسان کی زندگی نے جاری و ساری رہنا ہے، بس ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اور اس کے بعد منتقل ہو جانا، اور وہاں پھر
ایک عالم ہے، ایک عالم ہے، یہ عالم بسیط، یعنی اس عالم سے جہاں سے ہم آئے ہیں، رحم مادر، ہم اسے بسیط سمجھتے تھے، حالانکہ وہ انتہائی محدود جگہ ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ دنیا عالم بسیط ہے، پھیلی ہوئی ہے، کائنات ہے، کتنی بڑی کائنات ہے، آپ سب تصور نہیں کر سکتے۔ ابھی کل ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ اس سورج سے 30 ارب گنا ایک انہوں نے ہول دریافت کیا ہے خلا میں۔ ہول کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو انگلش میں تو ہول سوراخ کو کہتے ہیں نا، لیکن یہ جو فلکیات ہے، نظام فلکیات، نظام افلاک، اس میں ہول کہتے ہیں ایک ایسا ستارہ جو اپنی زندگی پوری کر کے مر چکا ہے۔ یہ دنیا بھی ایک ستارہ ہے، سیارہ ہے، ٹھیک ہے، جس پہ یہ اسی طرح یہ زمین حرکت کر رہی ہے، جیسے خلا میں چاند اور سورج اور ستارے موجود ہیں، جو چاند پہ جا کے دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں زمین اوپر چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس اصطلاح میں ہول اسے کہتے ہیں کہ ایک ستارہ جو اپنی زندگی پوری کر کے ختم ہو گیا ہے، اب اس میں کوئی روشنی باقی نہیں ہے، وہ ایک اندھے کنویں کی طرح نظر آتا ہے۔ ماہر فلکیات نے ابھی کل یا پرسوں میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ہول دریافت کیا ہے، یعنی کوئی ستارہ ہوگا جس نے اتنی زندگی گزاری ہے اور وہ سورج سے 30 ارب گنا بڑا ہے، اور ہماری اسی کہکشاں کا حصہ ہے۔ ہم بھی ایک کہکشاں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کہکشائیں دیکھی ہیں آپ نے؟ ایک ایک کہکشاں میں اربوں اربوں ستارے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہماری زمین بھی ہے۔ اب خداوند عالم کی قدرت دیکھیں، اس کے باوجود امیر المومنین فرماتے ہیں یہ اتنی بڑی کائنات عالم اصغر ہے، انسان عالم اکبر ہے۔ اتزعم انک جرم صغیر وقد فیک انت والعالم الاکبر۔ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹا سا جسم ہے، تیرے اندر تو عالم اکبر سمویا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنی بسیط ہے، کتنی پھیلی ہوئی ہے یہ کائنات کے، جس میں کھربوں ستارے کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں میں اربوں کھربوں ستارے ہیں۔ اور ایک ہول دریافت کیا ہے جناب، وہ سورج سے 30 ارب گنا بڑا ہے۔ تو جب وہ چمکتا ہوگا اپنی لائف میں تو کتنی روشنی دیتا ہوگا۔ اور ابھی ایسے سورج موجود ہیں، ایسے چاند موجود ہیں، ایسے ستارے موجود ہیں کہ جن کی روشنی دنیا کی طرف سفر کر رہی ہے، ابھی زمین پر اس کی روشنی پہنچی نہیں، خدا جانے کب پہنچے گی۔ خداوند عالم کی قدرت کا آپ مشاہدہ کریں، یعنی روشنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے آ رہی ہے زمین کی طرف، اللہ جانے کب سے آ رہی ہے، اور وہ ابھی زمین پر پہنچی نہیں ہے۔ کب پہنچے گی خدا جانے، ابھی اور کتنا ٹائم لگے گا، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ جناب ایک نیا ستارہ دریافت ہو گیا ہے، ایک نیا چاند ہمیں مل گیا ہے، ایک اور نا سورج جو ہے نا وہ ہمیں دریافت ہو گیا ہے۔ اور یہ سب ان فضاؤں میں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہاں سے دیکھیں مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ سورج چاند ستارے کہکشائیں وغیرہ یہ سب انسان کی نگاہ میں آنے والی چیزیں ہیں۔ کچھ کو ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ کو دنیا دیکھ لے گی، نظر آ جائیں گی، مگر صاحب معراج تو وہاں پہنچے ہیں جہاں انسان کی نگاہ پہنچ ہی نہیں سکتی، یہ ان کا مقام ہے۔ تو بہرحال خداوند عالم نے بھی قرآن میں متعدد آیات قیامت کے بارے میں فرمائی ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ، وہ وقت آئے گا، واقع جو چیز ہونے والی ہے وہ ہو کے رہے گی، لیس لوقعتھا کاذبہ، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ رافعہ، قیامت کا دن ایسا ہے جو دنیا میں بڑے بڑے مقام والے ہوں گے، اللہ کہتا ہے میں انہیں زمین پر ڈھا دوں گا، وہ نیچے آ جائیں گے، اور جو بیچارے پسے ہوئے مظلوم لوگ ہیں ہم ان کے مقام کو اوپر لے آئیں گے، ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ قیامت کی چیزیں قرآن کی آیات اور اس سے بالکل ثابت ہے، انسان نے پیش ہونا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کائنات کتنی بسیط ہے اور کتنی وسیع ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔
لیکن جب مر کے عالم برزخ میں جائیں گے نا، حدیث معصوم ہے، وہ فرماتے ہیں اس عالم برزخ کو دیکھ کے انسان کہے گا جس دنیا سے میں گزر کے آیا ہوں یہ دنیا تو اتنی تنگ تھی جتنی رحم مادر تنگ تھا۔ یعنی اس دنیا کی وسعتوں کو دیکھیں اور پھر سمجھیں کہ عالم برزخ کتنا بسیط ہوگا، کتنا وسیع و عریض ہوگا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور پھر جب قیامت کے میدان میں پہنچے گا تو پھر وہ عالم برزخ کی وسعتوں کو بھی بھول جائے گا کہ اتنا بڑا عالم محشر۔ ظاہر حضرت آدم کے زمانے سے لے کے قیامت تک کے جتنے انسان پیدا ہوئے ہوں گے ان سب کو وہاں جگہ دینی ہے، اور کیا کیا وہاں کچھ ہوگا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں جب جنت الفردوس میں جائے گا انسان، داخل ہوگا تو جنت کی وسعتوں کو دیکھ کے کہے گا عالم محشر تو بہت ہی چھوٹا میدان تھا، یہ جنت کتنی وسیع و عریض ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اسلام نے بتائیں، قرآن نے بتائیں، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قیامت نہ بھی ہو، فرض کر لیتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے اور کوئی قیامت کا دن نہیں، مگر ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے جو اس دنیا میں ہمیں نعمتیں دیے جا رہا ہے، تو بھی تو عقل کا تقاضا یہی ہے نا کہ جو پیدا کرنے والا ہے، جو نعمتیں دینے والا ہے، ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ چاہے فرض کر لیتے ہیں جنت نہ بھی ہو، کہ جنت ہے اور جنت بن چکی ہے، جہنم بھی بن چکی ہے، یہ ہمارا ایمان رکھنا اس پر واجب ہے۔ کہاں ہے اس کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، اجمالی عقیدہ یہی ہونا چاہیے ہر مومن کا کہ جنت بھی بنائی جا چکی ہے، کیونکہ قرآن سے جنت کا وجود ثابت ہے۔ جنت اگر نہ بنائی گئی ہوتی تو سرکار یہ نہ فرماتے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اگر نہ بنی ہوتی تو فرماتے اللہ ایک جنت بنائے گا اور میرے بیٹوں کو اس کا سردار بنائے گا۔ فرمایا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو جاگیر بنی ہوئی ہے تو سردار ہے نا، تو لہٰذا وہ بن چکی ہے، جہنم بھی بن چکی ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، عقائد کا حصہ ہے۔ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہے قیامت کے دن کے لیے تیار ہونا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جو شریعت بھیجی گئی ہے، جو حکم دیا گیا ہے، اس کو ہم نے اطاعت کرنا ہے۔ زندگی مسلسل ہے، حیات مسلسل ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہمارا بدن مٹی بن چکا ہوگا، یہ جسم تو قبر میں جائے گا نا، روح جائے گی عالم برزخ میں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مومن کے لیے برزخ اور عالم ہے، کافر اور منافق کے لیے برزخ کا عالم اور ہے، ٹھیک۔ اور ہمارے لیے جو برزخ قرار دی گئی ہے اسے وادی السلام کہا گیا ہے، جو مولا امیر المومنین کے قدموں کی طرف ہے، بہت بڑا قبرستان ہے وادی السلام کا، جو نجف اشرف کی طرف ہے، کہ مومن کی روحوں کو وہاں منتقل کیا جاتا ہے، اور مومن کو اچھا بھی اپنے امیر کے پاس لگتا ہے، یعنی مومن کو ہونا بھی امیر المومنین کے پاس چاہیے۔ تو بہرحال اور منافقین اور مشرکین اور کافرین اور بد کرداروں کے لیے وادی برہوت کہا گیا ہے، جو یمن کی پہاڑوں میں کوئی وادی ہے، ان کی روحوں کو وہاں عذاب کیا جاتا ہے۔ مومن کے لیے جنت برزخی یہ وادی السلام کی طرف ثابت ہے روایات کی روشنی میں۔ تو ہم نے اس دنیا سے تیار ہونا ہے، یہ ساری زندگی اسی لیے ہے کہ انسان اس عالم میں تیار ہو جائے، واجبات کو ادا کرے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی، دیکھیں یہ مہینہ کتنا فضل والا اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا، سن چکے ہیں آپ مسلسل۔ انسان یعنی عرض کیا نا کہ خود عقل تقاضا کر رہی ہے کہ مجھے ملنا چاہیے کچھ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
ومن یعمل مثقال شرۃ، شر کا بھی اگر حصہ انجام دیا سوئی کی نوک کے برابر، اس کو بھی آنکھوں سے دیکھے گا۔ جو نیک عمل کر چکا ہے چاہے سوئی کے برابر، ذرہ، ذرہ کہتے ہیں بالکل معمولی سا ذرہ، ایٹم کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے، یعنی اتنی معمولی نیکی ہے جو محسوس ہی نہیں ہوتی، اس کو بھی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یرا کا لفظ آتا ہے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے۔ خیر کا ذرہ انجام دیا ہے، اس کو بھی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یہیں سے ہمارا عقیدہ آتا ہے تجسم اعمال کا، کہ جو کچھ بھی ہم عمل انجام دیتے ہیں وہ اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے، وہ مجسم ہو جاتا ہے۔ تجسم یعنی مجسم ہو جانا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتوں نے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ فرشتے لکھ لیتے ہیں، چلو لکھ بھی لیا آپ نے، یعنی وہ عمل ہمارا بھائی یہ نہیں رہتا کہ فلاں بندے نے صبح کی آج کی نماز پڑھی تھی، نہیں، یہی نماز مجسم ہو جاتی ہے، بہترین صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب صورت ہوگی تو ہم اسے دیکھیں گے۔ کوئی خدا نہ کرے ہم نے برائی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، کوئی تہمت لگائی، کسی سے کرپشن کر لی ہے، وہ بھی مجسم ہو جاتا ہے عمل برائی کی شکل میں۔ اور وہی جو نیکیاں ہیں نا ہماری، وہی جنت کی نعمتیں بن جاتی ہیں، اور جو برائیاں ہیں وہی جہنم کا عذاب بن جاتی ہیں۔ بات مشکل تو نہیں ہو رہی؟ یہ بھی ہمارے قیامت میں جو عقائد کے آگے تفصیلات ہیں اس میں تجسم اعمال، کہ ہمارا عمل مجسم ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک مجسمہ بنا دیا جاتا ہے نا جی، یہ علامہ اقبال کا مجسمہ بنا دیا، یہ فلاں کا مجسمہ چوراہے میں لا کے کھڑا کر دیا، اسی طرح ہمارے اعمال کا بھی وہاں مجسمہ بنا دیا جاتا ہے، مجسم ہو جاتا ہے ہمارا عمل۔ انسان جا کے دیکھے گا یہ میری نماز ہے، یہ میرا روزہ ہے، یہ میری مجلس ہے، یہ میری عزاداری ہے، ہیں جی، یہ جناب میں نے غریبوں کی مدد کی، یہ فلاں کیا، یہ فلاں کیا۔ خدا نہ کرے اگر برے اعمال ہیں تو اچھا یہ میرا جھوٹ ہے، یہ میری غیبت ہے، یہ میں نے کسی پہ تہمت لگائی تھی اور یہ کیا، اور وہی جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ جہنم کے شعلے بنتے چلے جائیں گے۔ ایک عارف کا قول ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کہ ایک صاحب جنت سے نکلے کہ آج میں جہنم کا وزٹ کر کے آتا ہوں، جہنم دیکھ کے آؤں۔ یہ حدیث نہیں ہے، ہاں یہ تاریخ نہیں ہے، روایت نہیں ہے، یہ ایک عارف نے ہمیں سمجھانے کے لیے جملہ بیان فرمایا، اور وہ چلا گیا دیکھتے دیکھتے، سب جیسے ہوتا ہے، آگے لکھا ہوا تھا ہاذہ جہنم، یہ جہنم ہے۔ گیٹ کھلا تھا، اندر چلا گیا، اندر گھوم رہا ہے، دیکھ رہا ہے، نہ کوئی آگ ہے، نہ شعلے ہیں، نہ عذاب ہے، نہ کچھ۔ ایک فرشتہ مل گیا کہ بھائی یہ جہنم ہی ہے؟ کہنے لگا ہاں جہنم ہے۔ نہیں یہاں تو کوئی آگ نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی بچھو سانپ نظر نہیں آ رہے۔ انہیں یہاں کچھ نہیں ہوتا، یہ آگ وغیرہ یہاں نہیں ہوتی، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس جنتی نے کہا ہم نے تو ہمیشہ یہی دنیا میں سنا پڑھا کہ جہنم میں شعلے ہوں گے، عذاب ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اس نے کہا وہ آپ نے جو پڑھا تھا نا وہ ٹھیک پڑھا تھا، یہاں آگ وغیرہ ہوتی نہیں ہے، جس نے جلنا ہوتا ہے وہ ساتھ لے کے آتا ہے۔ روایات میں بھی ہے، اپنی زبان کو آگ سے نہ بھرو، اپنے پیٹ کو آگ سے نہ بھرو، اپنے کان کو آگ سے نہ بھرو، اپنی آنکھوں کو آگ سے نہ بھرو۔ یہ روایات موجود ہیں، معصومین نے فرمایا۔ جب پوچھا جاتا تھا مولا پیٹ کو آگ سے نہ بھریں، اس کا کیا مفہوم ہے؟ کون ہے جو اپنے منہ میں آگ ڈالتا ہے اور وہ پیٹ میں پہنچ جائے، یا کانوں میں آگ ڈالتا ہے، یا آنکھوں میں آگ ڈالتا ہے؟ فرمایا یہ آگ گناہوں کی آگ ہے۔ ایک لقمہ حرام اگر کھایا ہے، ایک غصبی لقمہ کھایا ہے، تو وہ روٹی کا ٹکڑا نہیں کھا رہا ہے، وہ اپنے پیٹ کو حرام سے، آگ سے بھر رہا ہے۔ جو غیبت سن رہا ہے، جو جھوٹ سن رہا ہے، جو غنا سن رہا ہے، وہ صرف یہ ایک آواز نہیں سن رہا ہے،
وہ کانوں میں آگ بھر رہا ہے. جو حرام مناظر دیکھ رہا ہے وہ ایک منظر نہیں دیکھ رہا ہے، دراصل وہ اپنی آنکھوں میں آگ جمع کر رہا ہے، اور یہی آگ قیامت میں جا کے مجسم ہو جائے گی. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا کہ دیکھو دنیا میں انسان جو عمل کرتا ہے نا، یہی تمہارے لیے آخرت میں جا کے مجسم ہو جانا. کہ وہی موسیقی، وہی آلات غنا، وہ آوازیں غنا والی آوازیں، وہ جھوٹ کی آوازیں، وہ غیبت کی آوازیں، وہ حرام آوازیں ہمارے لیے جہنم کا عذاب بن رہی ہیں. وہ حرام تصویریں دیکھنا، وہ حرام مناظر دیکھنا ان آنکھوں کے لیے جہنم بن رہا ہے. جھوٹ بولنا، غیبت جاری کرنا، ہم سب مبتلا ہیں اس میں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. یہ ہم زبان کو اپنے لیے جہنم بنا رہے ہوتے ہیں. کیا کھا رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. سرکار دو عالم کی حدیث ہے کہ اذا کنت علی الطعام، جب تم کھانے کے لیے بیٹھو، فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کو دیکھو کیا کھا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں چکن بنا ہے، گوشت ہے، پلاؤ ہے، بریانی ہے، کیا چیز ہے. وہ کہتے ہیں یہ نہ دیکھیں کیا ہے، چاہے سوکھے ٹکڑے ہیں، غور یہ کریں کہ حلال ہے کہ نہیں، اس میں کسی غریب کا حصہ تو نہیں ہے، کوئی میں نے چھین کے تو نہیں لیا، کسی سے غصب تو نہیں کیا ہے، کوئی حرام تو نہیں کھا رہا ہوں کہ مال کسی کا ہو کھا میں جاؤں بغیر اجازت کے. جب کھانے بیٹھو فانظر الی طعامک، اپنی غذا کی طرف دیکھیں کہ کیا کھا رہے ہیں. کیونکہ یہی غذا ابھی تو ہم لذیذ سمجھ کے کھائے جا رہے ہیں، مزیدار سمجھ کے کھانا کھائے جا رہے ہیں، لذت حاصل ہو رہی ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر اس میں حرام کی آمیزش ہوئی تو وہی لذت عذاب جہنم بن جائے گی. اور عذاب جہنم ٹلنے والا نہیں ہے. اور ذرا سی بھی نیکی ہے، ذرا سی نیکی وہ جنت بنا رہی ہے ہمارے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے سے کیا ملے گا، اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے سجدوں کا محتاج تھوڑی ہے. ایک تو چلو شکر ہے اس نے اللہ کو کم از کم بے نیاز تو سمجھا نا، لیکن نماز اللہ کی ضرورت نہیں ہے، واقعی نہیں ہے خدا کی ضرورت. وہ سمجھ ہے اسے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. نماز کی افادیت پر ابھی گفتگو نہیں ہے، دنیا میں اس کے کیا فوائد ہیں اور مادی فوائد. ہم مادیت کی طرف زیادہ چلتے ہیں نا کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، وہ چیز مل جائے، اس کے بھی اپنے اثرات ہیں. لیکن اس نماز کے میں عرض کر رہا ہوں کہ آخرت سے زیادہ دنیا میں فوائد ہیں. یہ ہماری ضرورت ہے عبادت خدا کرنا، اس دنیا کی زندگی کے لیے بھی اور عالم آخرت کی زندگی کے لیے بھی. اور جتنی ہماری ضرورت بڑھتی جاتی ہے نا جس چیز کی، اسی پر اللہ کی تاکید بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی پروردگار عالم کی مشیت میں جو چیز ہماری اس زندگی کے لیے، اس دنیا کی یا آخرت کی زندگی کے لیے جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے نا، خدا کا اصرار بھی اس کے لیے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ یہ کام ضرور کرو، یہ کرو، یہ کرو، نہیں کرو گے تو سزا دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مہربان ہے. وہ کہتا ہے اس انسان کی بقا کے لیے یہ عمل ضروری ہے تو یہ ضرور انجام دے. اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، جتنے بھی ہمارے فروع دین کے مسائل ہیں اور اس کے علاوہ مستحبات میں آ جائیں، یہ سب چیزیں ہماری بقا کے لیے ضروری ہیں. اس لیے وہ اس پر ثواب بھی بڑھ چڑھ کے عطا فرماتا ہے. تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر ہم کر رہے ہیں نا تو کم از کم 10 گنا اجر اس کا عطا کیا جاتا ہے. 1 روپیہ آپ نے کسی غریب کو صدقہ دے دیا ہے، کم از کم 10 گنا اس کا ثواب دیتا ہے. اور پھر اس ماہ رمضان میں تو پتہ نہیں کتنا بڑھ چڑھ کے پروردگار ثواب دے. 1 روپیہ اگر کسی غریب کے لیے خرچ کر دیا تو بس یہیں سے میں کہوں کہ جناب خدیجہ کا کتنا بڑا مقام ہوگا کہ انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دی. یہ تو دنیا جب قیامت میں مقام خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دیکھے گی نا،
پھر انہیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہم کن کن بیویوں کے پیچھے پھرتے تھے، اور آخرت میں پروردگار کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ و ارفع مقام کس خاتون جنت کا ہے، کس ام المومنین کا مقام ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس خاتون کے قدموں میں جوانان جنت کے سردار کی جنت ہے نا، یعنی فاطمہ زہرا کے قدموں میں حسن اور حسین کی جنت ہے، تو خود جناب فاطمہ کی جنت خدیجۃ الکبریٰ کے قدموں میں ہے۔ اور اس کائنات کی واحد ام المؤمنین ہے جو بلا شرکت غیر ام المؤمنین ہے، یعنی اس لقب ام المؤمنین، کنیت ام المؤمنین میں جناب خدیجہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی زندگی میں سرکار دو عالم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، جیسے جناب سیدہ کی زندگی میں امیر المومنین نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقی ام المومنین جتنی بھی ہیں امہات المومنین، جی ان کے ساتھ دیگر خواتین کو بھی ام المومنین ہونے کا شرف حاصل رہا ہے، مگر جناب خدیجہ طیبہ ایسی خاتون ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور بیوی کو ام المومنین ہونے کی کنیت نہیں ملی، اور ان کو سیدۃ القریش کہا جاتا تھا۔ یعنی حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے انہیں سیدۃ القریش کہا جاتا تھا، اور پورے عرب میں اگر طاہرہ کسی کا لقب تھا تو وہ جناب خدیجہ تھی، اور پھر ان کو ام المومنین ہونے کی جو ہے وہ شان حاصل ہوئی سرکار دو عالم سے عقد کر کے۔ عرب کی مالدار خاتون، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس عالم عرب میں، اس عالم میں عربوں میں کتنے مال ہوا کرتے تھے، کیا کیا جائیدادیں ہوا کرتی تھی، کیا کیا تجارت ہوتی تھی، مگر تاریخ نے یہی بتایا کہ پورے عرب میں، اب اس جزیرۃ العرب میں یہ ریاستیں بھی آ جاتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں، اب دبئی بن گیا ہے، یہ جناب بحرین بن گیا ہے، یہ قطر بن گیا ہے، یہ ابو ظبی بن گیا، یہ سب جزیرۃ العرب میں آتے تھے، شام تک، اور شام سے بھی آگے جو اب شاید وہ یورپ کا حصہ بن گیا ہوگا، اور جتنے بھی یہ عرب کے علاقے تھے ان سب میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سارا مال اور اونٹ جناب خدیجہ کے ہوا کرتے تھے۔ مورخین نے بڑی تعداد لکھی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بہت تعداد لکھی ہے، 70,000 اونٹوں تک لکھی ہے کہ جناب خدیجہ کا جو ہے نا ذاتی اونٹ 70,000 تھے۔ اب ظاہر ہے اگر کوئی یہ بھی کہے کہ جی مبالغہ ہے، تو بھی بہرحال تعداد جو نیوٹرل قسم کے مورخ ہیں انہوں نے کہا ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ اب اگر کسی کے 1,000 اونٹ بھی ہوں اس زمانے میں، تو آج کل کے زمانے میں سمجھ لیں 1,000 ٹرک تھے، تو ساری ٹریڈ اونٹوں پہ ہوتی، ساری تجارت اونٹوں پہ ہوتی۔ اسے صحرا کا جہاز کہا جاتا تھا، اونٹ کو کہتے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں صحرا کا جہاز۔ تو اگر 1,000 اونٹ بھی ہوں جناب خدیجہ علیہ السلام کے پاس، کہ اس سے زیادہ ہیں، تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں، یعنی اگر کوئی مال تجارت بھی نہ ہو، خالی اونٹ ان کے کرائے پہ چلتے ہوں، تو آج کے دور میں جس کے ٹرک جو ہیں وہ ٹریڈ کے لیے استعمال ہو رہے ہوں، وہ کتنا مالدار انسان تصور کیا جائے گا۔ اور جبکہ مال بھی جناب خدیجہ کا ہوتا تھا، اور وہ لوگوں کو مضاربے پہ دیا کرتے تھے، اور شریعت اسلام نے اس مضاربے کو برقرار رکھا ہے اسلامی احکام کے اندر۔ آپ کا لقب ہے ملیکۃ العرب، ملکہ نہیں کہا ہے، ملیکہ۔ دنیا میں ملکائیں مل جائیں گی آپ کو، فلاں بادشاہت کی ملکہ، ابھی ایک ملکہ فوت ہوئی ہے برطانیہ میں، اور بھی بعض ممالک ہیں جہاں بادشاہت موجود ہے، عرب ریاستوں میں موجود ہیں، وہاں بادشاہ کی ملکہ ہوتی ہے، لیکن ان کو ملیکہ کہا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ملیکہ جو ہے یہ ملیک سے ہے،
صفت مشبہ ہے۔ ملکہ وہ ہوتی ہے کہ جس کا اقتدار ختم ہو سکتا ہے، لیکن ملیکہ اس کو کہیں گے جس کا اقتدار کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں صفت مشبہ وہ صفت ہوتی ہے جو ختم نہیں ہو سکتی۔ یعنی پورے عالم اسلام میں، پوری روئے زمین پر جب تک یہ زمین موجود ہے جناب خدیجہ کا اقتدار ہے، حالانکہ سرکار دو عالم بادشاہ نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بادشاہ نہیں ہے، کسی نے رسول خدا کو بادشاہ نہیں کہا، کسی تاریخ میں رسول اللہ کے لیے لفظ ملک نہیں آیا ہے، وہ پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن ان کی زوجہ کو کیا لقب ملا ہے؟ ملیکۃ العرب۔ دیکھیے لفظ ملیکہ، ایک ہوتا ہے ملک، ایک ہوتا ہے ملک۔ جی، ملک ہوتی ہے مالک کے لیے، جو مالک ہے اس کا مال اس کی ملکیت میں ہے، تو ملک سے بنے گا مالک، مؤنث بنے گی مالکہ، اور جہاں ملک ہوگا یعنی اقتدار ہوگا، ظاہری لفظوں میں سمجھے بادشاہت ہوگی، وہاں سے آئے گا ملیک اور مؤنث بنے گی ملیکہ۔ بی بی مال کی مالکہ بھی ہیں، لیکن وہ چونکہ مال مادی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس مال کو پسند کیا، اپنے دین کی ترویج کے لیے لے لیا، اور اس کے بدلے میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو ایسا اقتدار عطا فرمایا ہے جو قیامت کے بعد بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ جناب خدیجہ کا مال اللہ نے لیا نا، پسند کیا، قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حبیب ہم نے تمہیں دیکھا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے تو ہم نے تمہیں بے نیاز کر دیا، اتنا مال ملا تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو وہ مال کس کا آیا؟ سب مفسرین نے کہا یہ مال جناب خدیجہ طیبہ سلام اللہ علیہا کا تھا۔ ہر تحریک کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک افرادی قوت، ایک مالی قوت، اور اس عرب کے معاشرے میں اسلام کو قائم کرنے کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اسلام کو پہنچانے کے لیے رسالت مآب کو بھی دو چیزوں کی ضرورت تھی، افرادی قوت کی بھی اور مالی قوت کی بھی۔ افرادی قوت جناب ابو طالب نے دی، الم یجد کا یتیما فآویٰ، جی، اور مالی طاقت جناب خدیجہ کے ذریعے سے دی۔ ان دونوں نے احسان کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ احسان رسول اللہ کی ذات پر نہیں ہے، یہ احسان اسلام پر ہے، یہ احسان خداوند عالم پر ہے کہ اس کے دین کو بچانے کے لیے ابو طالب نے اپنی اولاد دی، جناب خدیجہ نے اپنا مال دیا۔ اور پروردگار عالم کا بھی اصول ہے کہ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اس نے احسان یہ کیا کہ ابو طالب کا بیٹا لے لیا، خدیجہ کی بیٹی لے لی، دونوں کا عرش پہ نکاح قائم کر دیا، اور ان سے ایسی اولاد طیبہ عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں بھی انہی کا اقتدار ہے، آخرت میں بھی انہی کا اقتدار ہے۔ تو ملیکۃ العرب کیا، ملیکۃ الکائنات ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ اتنا مال، جی آج کوئی 1000 روپیہ نکال دینا راہ خدا میں، احسان بھی جتا سکتا ہے۔ ہوتے نہیں ہیں مومنین ایسے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں۔ خمس دے دیں تو پتہ نہیں سمجھتے ہیں ہم نے پورے دین کو خرید لیا ہے، اور یہ جناب خدیجہ ہیں۔ کتنا مال ہم سوچ نہیں سکتے، خدا کی قسم۔ کس کس نے اس مال سے استفادہ کیا ہے؟ آج کہتے ہیں جی فلاں جب فوت ہوئے نا ان کے پاس 10,000 اونٹ تھے، اتنی انہوں نے زمین چھوڑی، اتنا جناب انہوں نے درہم چھوڑے، اتنے دینار چھوڑے۔ دینار سونے کے ہوتے تھے، کم از کم آج کل کے 3.5 گرام 4.25 گرام کے برابر سونا ہو تو 1 دینار بنتا ہے۔
اتنی چاندی ہو تو 1 درہم بنتا ہے۔ تعداد لکھی ہے بعض لوگوں کی تاریخ میں، اتنے 1000 دینار، اتنے لاکھ درہم اور پتہ نہیں کیا جناب، اتنے اونٹ چھوڑے، اتنے گھوڑے چھوڑے، اتنے مکانات چھوڑے، یہ کہاں سے آئے؟ سارے عرب تو بھوکے مر رہے تھے، وہاں تو کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی، پینے کو پانی نہیں ملتا تھا۔ یہ سب جناب خدیجہ کی دولت کا ثمر ہے۔ اور اگر انسان غور کرے تو آج عالم اسلام میں جتنی دولت ہے عالم اسلام میں، آپ حساب کا لگا لیں، ملکوں کے پاس جتنی، اسلامی ملکوں کے پاس جتنے خزانے ہیں، اور قیامت تک جتنے بھی خزانے مسلمان حکومتوں کے پاس اور فردی طور پر ہر مسلمان کے پاس ہوں گے نا، اس کی بنیاد جناب خدیجہ کی دولت ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے جناب خدیجہ کا۔ وہ سب خرچ ہوئی ہے کہاں؟ اسلام کی ترویج کے لیے۔ اور وہ عالم ہے کہ اپنے گھر میں فاقے ہے، کوئی تاریخ نہیں بتاتی۔ آج کوئی کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو نا، کتنا امیر ہو، کتنا دیندار شخص ہو، تیار ہو کہ میں اسلام پر، مذہب پر کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کروں گا، کرتے ہیں لوگ، مگر اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے آرام و آسائش کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھتے ہیں کہ میرے بچے بھوکے نہ رہیں۔ مگر یہ جناب خدیجہ کا ایثار ہے کہ انہوں نے سب کچھ لا کے سرکار دو عالم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا سارا خزانہ، میری دولت، میرا سب کچھ، یہ میں آپ کو دے رہی ہوں اسلام کی بقا اور حفاظت کرو، اس کو عام کرنے کے لیے۔ سرکار دو عالم نے پوچھا خدیجہ اس کے بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ جناب خدیجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فقط ایک چیز، کہ روز قیامت خدا کے سامنے آپ بس اتنا کہہ دینا پروردگار میں خدیجہ سے راضی ہوں۔ یہ ماں کا جملہ ہے، اور یہی جملہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا ہے کہ جب آخری وقت امیر المومنین نے پوچھا فاطمہ تو نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے۔ کبھی آپ یہ تاریخ پڑھیں، امیر المومنین کی تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ کربلا کی مظلومیت چھوٹی ہے علی کی مظلومیت کے سامنے۔ امیر المومنین کی مظلومیت بہت بڑی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ فاطمہ تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، مشکلات ہی مشکلات دیکھی ہے میرے گھر میں آ کے، کیا چاہتی ہو اس کے بدلے میں؟ جناب سیدہ نے وہی ماں والا جملہ دہرایا ہے کہ یا علی بس اتنا چاہتی ہوں قیامت کے دن خدا کے سامنے اتنا کہنا پروردگار میں زہرا سے راضی ہوں۔ ان کے لیے رسول اللہ کی رضایت کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور جناب سیدہ کے لیے امیر المومنین کا راضی ہو جانا کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ سب کچھ اسلام کی بقا کا۔ میں نے عرض کیا کوئی ارب پتی بھی ہو نا، کروڑ پتی ہو، جتنی دولت بھی دین پر خرچ کر دے، کر سکتا ہے، غریبوں کے لیے خرچ کرتے ہیں لوگ، مگر اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھتے ہیں۔ جناب خدیجہ نے وہ ساری دولت تقسیم کی ہے مسلمانوں کے لیے، اور کہیں 1 درہم بھی اپنے اور اپنی بچی کے لیے بچا کے نہیں رکھا ہے۔ اور پھر شیب ابی طالب کے 3 سال انتہائی مشکل کے سال ہیں کہ جہاں کھانے کو جڑی بوٹیاں ہیں، جو زمین، اور عرب میں جڑی بوٹیاں بھی اتنی کوئی زیادہ نہیں ہوتی تھیں، آج بھی دیکھیں مکے کے پہاڑ چٹیل ہیں، بالکل چٹیل میدان، کوئی اگر اتفاقاً کوئی بوٹی اس میں سے اگ آئی ہے اسی کو نکال کے کھلا دیا، اور زیادہ تر بچوں کو کھلا دیا جاتا، اور بزرگ جو تھے وہ بھوکے رہ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ 3 سال سے جب آزاد ہوئے ہیں نا شیب ابی طالب سے، تو انہی ایام میں جناب خدیجہ کا بھی وصال ہو گیا اور جناب ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا۔ اسی کو رسول خدا نے عام الحزن قرار دیا ہے، غم کا سال، پورا سال سرکار دو عالم نے غم منایا ہے۔ یہ غم منانا نبی کریم کی سنت سے ثابت ہے۔ ہم تو امام حسین علیہ السلام کا غم زیادہ سے زیادہ 2 مہینے 8 دن مناتے ہیں،
سرکار دو عالم نے اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے چچا محترم کا غم پورا 1 سال تک منایا ہے، اور پھر وقتاً فوقتاً یاد کرتے تھے۔ جناب ابو طالب کو بھی یاد کرتے تھے، جناب خدیجہ کو بھی یاد کرتے تھے، جناب ابو طالب کا تذکرہ فرماتے اور ان کے اشعار دہرایا کرتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے مجھے ابو طالب کا فلاں قصیدہ سناؤ، مجھے ابو طالب کا فلاں کلام سناؤ۔ یہ بھی سنت ہو گئی ہے، یہ بھی مجلس ہی ہے۔ جناب خدیجہ کی باتیں کرتے تھے، یاد کرنا مجلس ہے، جیسے ہم تذکرہ کرتے ہیں، یعنی مجلس کرنا بھی سنت رسول سے ثابت ہے، اور غم منانا بھی رسول خدا کی سنت سے ثابت ہے۔ اور جناب خدیجہ کے لیے سرکار دو عالم اور چچا کے لیے بھی صدقات دیتے تھے۔ جناب خدیجہ کی سہیلیوں کا خیال رکھتے تھے۔ جب رسول خدا کوئی بکرا یعنی ذبح کرتے اور اونٹ نہر کرتے تو اس کا گوشت جناب خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں خاص طور پر بھجوایا کرتے تھے۔ اور عورتوں میں بعض عورتوں میں حسد بھی ہوتا ہے، بعض عورتوں کو پسند نہیں تھا کہ رسول خدا جناب خدیجہ کا تذکرہ کریں، کہہ دیتی تھیں ہم جوان ہیں، ہمیں آپ جو ہے اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، خدیجہ بوڑھی تھی اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ رسول خدا چپ کرا دیتے تھے، خبردار، خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، خدیجہ نے اپنی دولت میرے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دی جب میرے پاس مال نہیں تھا، خدیجہ نے اس وقت میری نبوت کی تصدیق کی جب عورتوں میں کوئی میری تصدیق کرنے والا نہیں تھا۔ کیا کیا فضائل ہیں جناب خدیجہ۔ لیکن بس چونکہ بی بی کی رحلت ہے تو شیب ابی طالب کے بعد بی بی زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکی، بیمار ہو گئیں، اور اس بیماری کے عالم میں جناب فاطمہ زہرا کی عمر مبارک 5 سال ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ 5 سال کی بچی کبھی اپنے بابا کا خیال رکھتی ہے، کبھی اپنی ماں کا خیال رکھتی ہے۔ اور جب بی بی کا آخری وقت آنے والا ہے نا، اللہ آپ کو لے جائے مکہ، بی بی کی جنت المعلا میں قبر ہے، جناب ابو طالب کی قبر کے ساتھ ہی جناب خدیجہ کی قبر ہے۔ جناب زہرا کو بلا کے کہا کہ اپنے بابا سے جا کے کہیں کہ مجھے اپنے قمیض کا کفن پہنا ہے، یعنی اتنا عالم ایسا ہے کہ گھر میں کفن نہیں ہے، سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا ہے، ورنہ اتنی مالدار خاتون، اور مستحب ہے کہ انسان اپنا کفن تیار رکھے۔ بی بی کے پاس اب اتنا مال نہیں ہے کہ ایک کفن حاصل کر سکیں، بیٹی سے کہہ رہی ہیں اپنے بابا سے جا کے کہو کہ اپنا قمیض میرا کفن بنا دیں۔ بی بی چلی گئی دنیا سے۔ میں عرض کروں بی بی آپ کے پاس کفن نہیں تھا، آپ نے رسول خدا سے کہا کہ اپنا قمیض مجھے کفن کے طور پہ دے دیں، رسول اللہ نے اپنے پیرہن میں اپنے قمیض میں آپ کو کفن دیا نا۔ اب ذرا کربلا میں آ کے اپنے نواسے کو دیکھیں، وہ حسین مظلوم ہے جس کے پاس پیرہن بھی کفن کے لیے نہیں ہے، سید الشہداء کا آخری وقت ہے، خیام میں آئے ہیں، بہنوں سے الوداع کر رہے اور آ کے کہا بہن مجھے پھٹے پرانے کپڑے لا دو، ایتینی بثوب عتیق، بہن مجھے پھٹا پرانا لباس لا دو۔ مولا نے اپنے عبا اور قبا کے نیچے وہ پھٹا پرانا لباس پہنا، اور تاریخ کہتی ہے اس کو بھی جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کر دیا۔ بھائی کی مظلومیت دیکھ کے بہن تڑپ گئی ہیں، کہا بھیا اس کو پھاڑ کیوں رہے ہیں؟ کہا بہن میرا دشمن بہت بے غیرت ہے، یہ میرا یہ لباس بھی اتار کے لے جائے گا، جگہ جگہ سے پھاڑ رہا ہوں تاکہ اس کو پھٹا پرانا سمجھ کے کم از کم کفن کے طور پر میرے بدن پہ رہنے دے۔ لیکن وہ دشمن اتنے بے غیرت تھے کہ انہوں نے وہ لباس بھی تن حسین پہ نہ رہنے دیا، اور آج ساری دنیا حسین کو شہید بے کفن کہتی ہے۔ بھائی نے وہ پھٹا پرانا لباس پہنا، یقیناً بی بی خدیجہ راضی ہے کہ حسین کا تذکرہ ہو۔ ہر معصوم نے یہی سفارش فرمائی ہے کہ جب تمہارا رونے کو جی چاہے تو ہمارے جد مظلوم حسین ابن علی کا تذکرہ کیا کرو۔ بہن نے جب دیکھا بھائی نے پھٹا پرانا لباس پہن لیا ہے تو آ کے کہا بھیا ذرا اپنے گریبان کا بٹن تو کھولیں۔
کہا کیوں بہن؟ بی بی عرض کرتی ہے ماں نے وہ آخری وقت وصیت کی تھی کہ زینب جب میرا بیٹا حسین پھٹا پرانا لباس پہن لینا تو اس کی گردن پہ بوسہ دے دینا، اس لیے کہ وہاں شمر کا خنجر چلے گا۔ پھر امام نے فرمایا بہن آپ بھی ذرا اپنی آستین سے کپڑا ہٹائیے۔ سیدہ پوچھتی ہیں کیوں بھیا میری آستین سے آپ کپڑا کیوں ہٹوا رہے ہیں؟ کہا اگر تمہیں ماں نے وصیت کی تھی تو مجھے بابا نے وصیت کی تھی کہ حسین جب آخری مرتبہ بہن سے مل کے جاؤ تو زینب کی کلائیاں چوم لینا، اس لیے کہ تیری شہادت کے بعد زینب کی کلائیوں میں رسیاں بندھ جائیں گی۔ بس آخری رخصت کی، امام زین العابدین سے رخصت ہوئے، اسرار امامت سید سجاد کے حوالے کیا، یتیم بچوں کو سید سجاد کے سپرد کیا، اور اللہ جانے آج حسین کس طرح گھوڑے پر سوار ہوئے۔ جب خیام سے نکلے نا، ایک جملہ سن لیں اور آنسو ہماری آنکھوں میں آ جائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے آقا کو گھیرا ہوا ہے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں حسین کی سب سے بڑی مصیبت تھی کہ بچوں نے گھیرا ہوا ہے اور بچے رو رو کے کہہ رہے ہیں آقا ہمیں کس کے سوالے کر کے جا رہے ہیں، جو بھی مقتل میں گیا ہے وہ پھر زندہ واپس نہیں آیا، ہمیں مدینے کون لے جائے گا؟ مولا نے ایک ایک بچے کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور فرمایا پھوپھی زینب تمہیں سنبھالیں گی، سید سجاد تمہیں سنبھالیں گے، اور پھر روتا چھوڑ کے بچوں کو خیمے سے نکلے اور خدا جانے کیسے گھوڑے پر سوار ہوئے، کس طرح سکینہ کو جدا کیا، کیسے بی بی سکینہ کو رخصت کیا، اور یہ کہتے جا رہے ہیں ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک، پروردگار تیری محبت میں ساری دنیا کو چھوڑ کے آ رہا ہوں اور تجھ سے ملاقات کی خاطر اپنے بچوں کو یتیم بنا رہا ہوں۔ پروردگار اس تذکرے کو قبول فرما، اس ذکر کو ہماری آخرت کا وسیلہ قرار دے، بحق شہدائے کربلا، بحق امام حسین علیہ السلام، بحق جناب خدیجہ طیبہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور پروردگار ہمیں روز قیامت اس خاندان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ڈاکٹر جمیل صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کا آپریشن ہونا ہے اللہ اس کو کامیاب فرمائے۔ پروردگار عالم جملہ مومنین مومنات دنیا میں جہاں کہیں جس بیماری میں مبتلا ہیں ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما۔ کوثر شاہ صاحب کے فرزند کو صحت کاملہ عطا فرما، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے جناب خدیجہ کی اولاد طیبہ کا واسطہ ان کو اولاد صالح عطا فرما، اور جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جناب خدیجہ کی اسلام کے لیے قربانیوں کا واسطہ پروردگار تمام مومنین کی مشکلات مالی کو دور فرما، ہمیں زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرما، تمام مومنین کو رزق حلال رزق وسیع عطا فرما، جو بے گناہ قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما، ہمارے آقا ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور سے ہماری مشکلات کو دور فرما، ہم سب کو ان کی دعاؤں میں شامل فرما، ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، دہشت گردی کو اور جتنی بلائیں ہماری مملکت پر ہیں پروردگار ان سب کو دور فرما، اور زمین کو عدل و انصاف سے پور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد وآلہ المعصومین، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔